السلام علیکم۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جس کے پاس سورۃ توبہ کی آخری دو آیات تحریری طور پر موجود ہوں اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرضہ میں پیش بھی کی جا چکی ہوں، وہ اس دستاویز کو لے کر آ جائے، اور جو حضرات اس میں موجود تھے ان میں سے کسی دو کو بھی ساتھ لے آئیں۔ لیکن اس اعلان کے جواب میں کوئی صحابی بھی نہ آئے۔ کئی دن گزر گئے، کبھی جو کمیٹی کے ارکان تھے وہ بھی انتظار کرتے رہے، تلاش بھی کرتے رہے۔ صحابہ کرام میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس وقت یہ صحابی موجود ہوں اور وہ سفر پہ کہیں گئی ہوں، یا ممکن ہے کہ ان حضرات کا سب جو عرضہ میں موجود تھے انتقال ہو چکا ہو، یعنی اس وقت ان کی عدم موجودگی بہت سے اسباب ہو سکتے تھے۔ جب یہ مسئلہ زیادہ بڑا تو اس کو جمعہ کے اجتماع میں پیش کیا گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ ان آیات کو ایک ہی گواہی کے طور پر قبول کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً انکار کر دیا۔ وجہ ظاہر تھی کہ جب ہم نے ایک اصول طے کر دیا ہے تو اب ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے، اب کسی نہ کسی طرح پہ دوسرا گواہ لایا جائے۔ آس پاس کی بستیوں میں بھی اعلان کرا دیا گیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ پھر جب دوبارہ ایک زیادہ بڑے اجتماع میں اس مسئلہ کو رکھا گیا، وہاں کسی نے سوال کیا کہ اس دستاویز کی گواہی میں جو گواہ میسر ہیں وہ کون سے صحابی ہیں، اور جیسے ہی صحابی کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ پھر فوراً ان دونوں آیات کو لکھ لیا گیا۔ دوسرے گواہ کی ضرورت پیش کیوں نہیں آئی، یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ پیدل شہر سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چہل قدمی کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں اور دوسرا معاملات دیکھنے کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب کبھی کبھی جو ہے وہ شہر سے باہر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر جو بدو ہیں ان کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، اور کچھ دیر کے لیے وہ وہاں ٹھہر گیا تھا۔ قافلے میں ایک شخص تھا جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے ایک اونٹ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے قیمت بتائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرما لی اور اس سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ اونٹ والا اونٹ کی نکیل پکڑے پیچھے چلنے لگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جانے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کر وہاں کے بازار سے گزرے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے آنے والا یہ شخص کون ہے، اور یہ کہ اس کے اونٹ کا سودا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے راستے میں اسے پوچھا کہ اونٹ کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ پوچھا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے جواب دیا کہ تم بتاؤ کتنے کا لوگے؟ اس شخص نے زیادہ قیمت نہ گئی، مجھے اس قیمت سے زیادہ تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص طے کر کے آیا تھا۔ اونٹ کے مالک نے کہا لاؤ رقم دے دو۔ جب اس نے رقم مانگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا یہ اونٹ تو تم نے مجھے بیچ نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ گویا اس نے جھٹلایا اور تکذیب کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا تم سے سودا نہیں طے ہو گیا تھا، تم نے قیمت یہ بتائی تھی اور میں نے منظور کر لی تھی، اب تم رقم لینے کے لیے میرے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ اونٹ کا مالک ہر چیز سے انکاری ہو گیا اور صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میرا آپ کے ساتھ تو کوئی سودا طے نہیں ہوا۔ اگر آپ ایسی بات کہتے ہیں تو پھر اس پر کوئی گواہ لے کر آئیں، اگر آپ کو گواہی دے گا تو میں آپ کو اونٹ بیچ دوں۔ ایک انصاری صحابی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا خزیمہ بن ثابت وہاں کھڑے ساری بات سن رہے تھے، فوراً بول اٹھے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، آپ کی شخص سے بات ہوئی تھی، اس نے یہ قیمت بتائی تھی اور آپ نے منظور فرما لی تھی، اب یہ شخص طے شدہ قیمت لینے آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس پر وہ شخص خاموش ہو گیا اور جن صاحب نے زیادہ قیمت بتائی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیمت جو بازار والے صاحب نے بتائی تھی ادا کر کے اونٹ کو خرید لیا اور خرید کر اپنے جو ہے وہ گھر تشریف لائے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت بھی ساتھ ہی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرت سے فرمایا کہ جب میں نے اس شخص سے سودا طے کیا تھا اس وقت تو تم وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے کس بنیاد پر اس بات کی گواہی دے دی؟ انہوں نے عرض کیا جس بنیاد پر میں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جس بنیاد پر میں نے یہ بھی گواہی دی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، جس بنیاد پر یہ مجھے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، اور جس بنیاد پر سب کچھ مان رہا ہوں اسی بنیاد پر یہ بھی مان لیا ہے کہ آپ نے شخص کے ساتھ جو سودا کیا وہ وہی تھا جو آپ بیان فرما رہے تھے، بھلا آپ کے منہ سے کیسے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ 2 اشخاص کے برابر مانی جائے۔
اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ان کی گواہی ایک تھی اور اس کو دو ماننے کی ضرورت پیش ہے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام میں علم تھا، لہٰذا جیسے ہی ان کا نام لیا گیا کہ وہ صحابہ جن کے پاس ایک ہی گواہی صحیح کے وہ حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں، تو ان کو فوراً مان لیا کہ ان کی گواہی دو کے برابر ہے، اور یہ آیت قرآن مجید کے متعلقہ مقام پر لکھ لی گئی۔ اس طرح قرآن مجید کا جو ہے وہ پہلا مستند اور سرکاری طور پر تیار شدہ نسخہ تیار ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا اور اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ یہ تقریباً 1.5 ہاتھ لمبا تھا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ اس پر جو ہے وہ موٹے حروف لکھے گئے تھے اور اس کے لیے بڑا سائز اختیار کیا گیا تھا۔ اس کو دھاگے سے سی دیا گیا اور جس طرح سے جلد وغیرہ بنائی جاتی ہے اس طرح سے بنا دی گئی۔ یہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، ان کے انتقال کے بعد یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں چلا گیا۔ وہ اس سے تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ اگر کوئی اس میں سے دیکھنا چاہتا کہ اس کو دکھایا بھی کرتے تھے۔ صحابہ تابعین میں سے لوگ کوئی اس کا کوئی لفظ یا ہجے یا تلفظ چیک کرنا چاہتے تو اس کے بعد وہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارا عہد صدیقی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ عہد عثمانی۔ حضرت خلیفہ دوم کے بعد جب خلیفہ سوم حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو قرآن مجید کی تدوین کی تاریخ کا ایک اور آخری قدم اٹھایا گیا۔ ان کے زمانہ خلافت کا دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا انتقال جو ہے یہاں پہ 32 لکھا ہوا ہے، یہ 22 میں ہوا تھا اور یہ تقریباً 25 ہجری کا ہے۔ اس وقت مسلمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے۔ آذربائیجان کہاں پہ ہے؟ آذربائیجان روس کے انڈر تھا، اب آزاد ہو گیا ہے، اور جو آرمینیا ہے یہ بھی اس کے بعد جو ہے اب تو اس میں غیر مسلم ہے۔ آرمینیا میں زیادہ طور پہ عیسائی رہتے ہیں۔ یہ بھی روس یعنی سوویت یونین کا ہی حصہ تھا۔ اب یہ دونوں آزاد ریاستیں بن چکی ہیں۔ اچھا، اب صحابہ کرام کی طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی، بہت زیادہ تعداد تابعین کی تھی۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد میں تیزی سے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فوج جہاد کے لیے کسی علاقے میں بھیجی جاتی تھی تو فوج کے تابعین سپاہیوں کا اصرار ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی جلیل القدر صحابی کو ضرور بھیجا جائے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ ہر فوجی دستے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کسی نہ کسی صحابی کی شمولیت ضرور ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، اور بعض اہم معاملات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعتماد میں لے کر وہ جو ہے وہ ان سے باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے جو کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ فوج کے دستے میں ایک روز جو ہے وہ ایک دستے میں شامل تھے ہمارے نبی حضرت حذیفہ بن یمان، بعض اوقات کسی اور دستے میں اور بعض اوقات کسی اور دستے میں، روزانہ دستہ بدلتا رہتا تھا۔ دستے والے جو ہے ان کو اپنے ہاں بلاتے تھے۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا، ایک بار کسی دستے میں شامل تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ غالباً مغرب یا عشاء کی نماز آیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ مغرب یا عشاء کی نماز تھی، نماز کھڑی ہو گئی۔ امام نے ایک خاص لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کی تلاوت درست نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے اور میں نے فلاں صحابی سے قرآن پاک سیکھا ہے۔ اعتراض کرنے والے صاحب نے کہا کہ میں نے بھی فلاں صحابی سے قرآن پاک سیکھا ہے، اس لیے میرا کہنا درست ہے۔ یہ دراصل لہجوں کا اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت حذیفہ بن الیمان نے یہ منظر دیکھا تو فوراً لشکر سے واپسی کی اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ فوری طور پر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی وقت اونٹ کی پشت پر سوار ہوئے سیدھا مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ کہتے ہیں کہ کئی ماہ کا سفر کر کے جب وہ مدینہ پہنچے تو گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن الیمان میدان جہاد سے تشریف لائے ہیں، تو مدینہ منورہ کے لوگ فوراً حاضر ہونے لگے اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ ہمارے گھر تشریف لے چلیں اور آرام فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت بلا تاخیر خلیفہ سے ملنا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی سے ملنا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ دوپہر کا وقت ہے، ممکن ہے وہ بھی آرام کریں، آپ بھی آرام فرمائیے، بعد میں مل لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابھی اور اسی وقت خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ سو رہے ہوں تو انہیں جگا دو اور بتاؤ کہ میں میدان جنگ سے سیدھا آ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان جب خلیفہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ اپنی امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ اختلاف کا شکار ہو جائے، اور جس طرح کے اختلاف کا شکار یہود و نصرانی ہوا کرتے تھے۔
حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا۔ اس کے بعد جو ہے اس معاملے پر جو ہے وہ حضرت خلیفہ سوم نے بہت زیادہ غور و خوض کیا، کبار صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا اور دوبارہ 8 صحابہ پر مشتمل، پہلے 7 تھے اب 8 ہو گئے، ایک کمیٹی تھی جس کا کام یہ تھا کہ قرآن مجید کے 5 یا 7 یا 14 نسخے تیار کریں اور جہاں جہاں قرات اور ہجا کا اختلاف ہو اس کو مکہ کی قرات کے مطابق اور مکہ کے ہجو میں لکھا جائے، کیونکہ قرآن مجید قریش مکہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگرچہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب جو اس کمیٹی میں شامل تھے دونوں انصاری تھے اور یہ دونوں عہد صدیقی میں بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کے رکن تھے اور مدینہ کے رہنے والے کے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ قرآن مجید کو قریش مکہ کے اسلوب، ہجا اور لہجہ میں لکھا جائے۔ چنانچہ ان سارے حضرات نے چند ماہ کے عرصے میں قرآن مجید کے کئی نسخے تیار کر لیے، جو بعض اوقات جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ 5 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 7 تھے اور بعض میں آتا ہے کہ یہ 14 نسخے تھے، اور یہ 25 ہجری کا واقعہ ہے۔ اچھا اب انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا حضرت عثمان کی مشاورت کے ساتھ ہی کہ کیونکہ عرب جو ہے وہ مکہ والے یعنی لفظ مثال کے طور پر تابوت ہے تو اس کو لمبی تے سے لکھا جائے گا یا گول تے سے، اس کو وقف ہو تو اس کو تا سے پڑھا دیں گے یا وقف کریں گے، یعنی تا سے لکھیں گے یا ہا سے لکھیں گے۔ یہ بات خلیفہ کے سامنے جب پیش کی گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو مکہ مکرمہ کی زبان میں لکھا جائے، یعنی لمبی تا سے، یعنی اگر مکہ مکرمہ والے اس کو لمبی تا سے لکھتے ہیں اس کو لمبی تا سے لکھا جائے، اگر وہ گول تا سے لکھتے ہیں اس کو گول تا سے لکھا جائے۔ چنانچہ اس طرح سے قرآن مجید کے جو ہے وہ نسخے تیار کیے گئے۔ اب اس کو جو ہے وہ رسم عثمانی کے طور پر جو ہے وہ لکھ لیا گیا۔ اچھا جب یہ نسخے تیار ہو گئے تو حضرت عثمان نے یہ اعلان کرایا کہ جس کے پاس جو نسخے قرآن مجید کے جہاں جہاں موجود ہیں وہ سب سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے جائیں۔ انہوں نے یہ تمام نسخے جمع کر کے ان کو نظر آتش کرا دیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اصرار کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں 1 فی ہزار، 1 فی لاکھ یا 1 فی کروڑ بھی اگر ایسا امکان باقی نہیں رہنا چاہیے جس کے نتیجے میں آگے جا کر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ اچھا بعض صحابہ میں سے ان میں سے جنہوں نے شدت سے اختلاف کیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنا ذاتی نسخہ جمع کرانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ نسخہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، میں اس میں مستقل تلاوت کرتا ہوں۔ یہ نسخہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا، اب یہ کل کے بچے، یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت زید بن ثابت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کیونکہ وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے کہ آ کر مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجید کو کیسے لکھا جائے، لہٰذا میں نہیں دوں گا، لیکن خلیفہ سوم نے سختی فرمائی اور ان کا ذاتی نسخہ زبردستی ان سے ضبط کر لیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور جو بات ان کے ذہن میں تھی وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آئی تھی۔ حضرت علی نے بھی کئی بار حضرت عثمان کے اس فیصلے کے بارے میں فرمایا کہ عثمان نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثمان غنی کا لقب ہو گیا جامع الناس علی القرآن، یعنی قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے، یعنی ایک ہی قرأت ایک ہی لہجہ معیار پر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والے، اسی کو بعد میں مختصر کر کے جامع القرآن کہا جانے لگا۔ اچھا اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی زیادہ ان میں اختلاف نہیں تھا کہ جو نسخے مثال کے طرف حضرت عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا، حضرت ابی بن کعب کا تھا، حضرت عائشہ کا تھا، ان میں کہیں جو ہے وہ اختلاف نہیں تھا۔ یہ تھوڑا سا اس سے یہاں سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جہاں پہ سورۃ اخلاص لکھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے دعائے قنوت بھی لکھ لی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کو یہ اندیشہ بالکل ٹھیک تھا کہ کل کو یہ نہ ہو کہ دعائے قنوت کو لوگ قرآن پاک کا حصہ سمجھ لیں اور یہ دعویٰ کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جید صحابہ بھی جو کہ نسخہ میں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے یہ چیز کہ ان کے پاس جو نسخہ تھا اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھی قرآن مجید کی ایک صورت ہے، یا یہ کہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، یا پھر وہ یہ اس طرح سے جو ہے اچھا
یہ لکھی ہوئی موجود تھی جو دوسرے نسخوں سے نکال لی گئی، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر یہ غلط فہمی بعد میں کوئی شخص دانستہ کرتا ہے یا نادانستہ پیدا کرتا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بتانے کے لیے موجود ہوتے کہ یہ تو دعائے قنوت ہے، یہ تو میں نے محض اپنی سہولت کی خاطر لکھ لی تھی، یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال ہم اور لیتے ہیں، وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ جو ہیں صدیقہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جب قرآن پاک میں سے جو لفظ مطلب سیکھتی اسے اپنے نسخہ کے حاشیہ پر لکھ لیا کرتی تھی، یعنی سائڈ پہ لکھ لیا کرتی تھی۔ مثلا قرآن مجید کی آیت ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، میں صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے، یعنی عصر کی نماز۔ اس کے بعد اگلی آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ لکھی تھی، ان دونوں کے درمیان میں انہوں نے صلاۃ العصر کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ یقیناً یہ تو انہوں نے اپنے یاد رکھنے کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن اس بات کا امکان تو قوی موجود تھا کہ آگے چل کر یہ جو حواشی ہیں اصل متن کے ساتھ کہ مل نہ جائیں، اس لیے ایسا سخت اقدام کرنا خلیفہ وقت کے لیے بالکل لازمی تھا، اور انہوں نے یہ اقدام کیا، اور یوں وہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک اہم بندوبست کر گیا۔ اب یہ کیا کہ یہ تیار شدہ جو نسخے تھے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے، اور وہاں کے حکام کو لکھ دیا گیا کہ پرانے نسخے ضبط کر کے جو ہے وہ کیا نظر آتش کر دیے جائیں، اور نئے نسخے ان سرکاری نسخوں سے نقل کر کے تیار کیے جائیں۔ یہ 7 یا 14 نسخے کئی سو سال تک باقی رہے، اور تاریخ میں سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سب سے اس وقت صرف 4 نسخے دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے 3 کی زیارت کا جو ہے وہ 3 جو ہے وہ ان میں ایک دمشق میں ہے، ایک استنبول میں ہے، تیسرا تاشقند میں ہے۔ جو تاشقند والا ہے وہ 1.5 فٹ کے قریب لمبا ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1 فٹ سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ کوفی رسم الخط میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا تو وہ اسی نسخے کی تلاوت کر رہے تھے جو تاشقند میں موجود ہے، اور جو صفحہ کھولا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس پر جو ہے وہ خون کے نشانات بھی موجود ہیں جو آج بھی نظر آتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب صرف جو ہے وہ کیا تھا، ایک کام جو رہتا تھا وہ نقطے اور اعراب لگانا ہوتا تھا۔ ہم جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں، ہم اردو کو جو ہے وہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر اعراب کے، لیکن اگر کوئی اور اعراب کسی اور کنٹری کا شخص ہو، اس کو اگر آپ اردو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو جب تک آپ اسے اعراب اور نقطے نہیں لگا کر دیں گے، اس کو بولنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اہل زبان کو نہیں ہوتی ہے، لیکن غیر زبان والے کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اب جب صحابہ اور تابعین وغیرہ کو بھی جو ہے وہ ابتدائی دور میں عرب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہت زیادہ جلد ایسا ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں آرمینیا، سائبیریا کے علاقوں تک جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا۔ اسپین میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلام یعنی اسپین میں بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں مسلمانوں کے قدم جم چکے تھے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام بھی حضرت عمر فاروق اور برصغیر میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام آ چکا تھا۔